والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہوتا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اور اگر یہ لوگ ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر تو حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، نیز مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو بہت قبول، توبہ قبول کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی یہ آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ دوائیاں تو ساری ہی مریضوں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن بعض علاقوں میں ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ اس وبا کے لیے مخصوص دعا ہی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا کہ اس آیہ مبارکہ کا حوالہ نوٹ ضرور فرما لیں۔ پارہ نمبر 5 ہے اور سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کی 64 نمبر یہ آیت ہے، 64 نمبر آیت ہے، یہ حوالہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ میں آج آپ کو تاکید کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کچھ ایسے افراد ہیں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کافروں پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ بتوں کے پاس جاتے تھے، تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تم درباروں پہ جاتے ہو، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسے بندے کو گفتگو کرنے سے تھوڑی سی حیا چاہیے، شرم چاہیے کہ اللہ کے نبیوں کو بتوں سے ملا رہا ہے، اللہ کے ولیوں کو بتوں سے ملا رہا ہے۔ جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ جناب دونوں میں فرق کیا ہے، میں نے کہا بھائی یہی تو فرق ہے، وہ بتوں کے پاس جاتے ہیں اور بت اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اور اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب ہیں۔ کافروں پر مشکل آتی ہے تو اللہ کے دشمنوں کے پاس جاتے ہیں، اور ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے ہم اللہ کے حبیبوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور آپ حضرات تھوڑا سا، یار میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، تھوڑا سا انصاف سے آپ کام لے کے بتلائیں کہ آپ کے بیٹے پر کوئی مصیبت آئے تو وہ آپ کے دشمن کے پاس جائے، آپ اپنے بیٹے سے خوش ہو گئے یا ناراض ہو گئے؟ ایمانداری سے بتلاؤ۔ اور اگر وہی بیٹا مصیبت کے وقت آپ کے دوست کے پاس چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ چلے میرا بیٹا میرے دوست کے پاس، آپ کتنا خوش ہوگے؟ تو یار مجھے یہ بتلاؤ کہ یا تو اولیاء اللہ کو اللہ کا دوست کہنا چھوڑ دو، یا پھر ان کے پاس جانے سے منع کرنا چھوڑ دو۔ ایک طرف ان کو اللہ کا دوست بھی مانتے ہو، اللہ کا حبیب بھی مانتے ہو، اور پھر ان کے پاس جانے سے منع بھی کر رہے ہو۔ اگر میری بات آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی،
چلو میری بات ایک طرف چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے بڑھ کر آگے کوئی نہیں ہے. مجھے تو یقین جانو دکھ ہوتا ہے، کچھ ایسے افراد ان کے ذہن میں شرک اور کفر اس قدر ان کے ذہنوں میں ٹھونس دیا گیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک میرا کولیگ تھا، اس نے میرے ساتھ انٹرنشپ کی ریلوے کے اندر. اس کے بعد پھر اس نے اپنا کاروبار کر لیا، انٹرنشپ چھوڑ دی، ملازمت چھوڑ دی، تو میں لگا رہا. ایک دن ایسے کہیں نہ وہ میرے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی. تو میں نے اس سے کہا یار تم اب کبھی ملاقات نہیں کرنے آئے یار. مجھے کہنے لگے حافظ صاحب میں آپ کو دل کی بات بتلاؤں، میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ آپ شرک کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یا شرک کرنا تو ظلم عظیم ہے، تو آپ بتلا دیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم کیا شرک کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی تم دربار پہ جاتے ہو اور اس سے کہتے ہو لے ککڑ تے دے پتر، یعنی مرغا لے لو تو ہمیں بیٹا دے دو. تو بیٹا دینا تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے. تم بندوں سے بیٹا مانگتے ہو تو یہ شرک ہے. یقین جانو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو مسجد میں لے گیا، قرآن پاک کھولا، سورہ مریم کھول کر میں نے اس کے سامنے رکھ دی. دوسرا رکوع تھا سورہ مریم کا. آپ بھی ہو سکے تو یہ سورہ مریم کھول کے دیکھیں. اس کے دوسرے رکوع میں کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول ہیں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک لباس بشری میں فتمثل لہا بشرا سویا، ایک بشری صورت میں ان کے حجرے میں آ گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، تو میرے پاس کیسے آ گیا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا قال انما انا رسول ربکی، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا آیا ہوں. کہنے لگی کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے صاف ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں. یہ آیت غلط ہو، حوالہ غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، میں مجرم. یار اگر آیت بھی صحیح ہو، ترجمہ بھی صحیح ہو، قرآن کی آیت بھی صحیح ہو، ترجمہ بھی صحیح ہو، تو پھر ہمیں اپنے عقیدے پر اڑنا چاہیے یا کہ قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا چاہیے. ایماندار سے لِأَهَبَ لَكِ غلام، ہبہ کرنا یہ ہوتا ہے بغیر کسی معاوضے کے کسی کو چیز کو دینا، اس کو ہبہ کہتے ہیں. کہنے لگا میں ہبہ کرنے آیا ہوں، دینے آیا ہوں ایک صاف ستھرا بیٹا تجھے. تو میں نے کہا بیٹا تو جبریل امین علیہ السلام دے رہے ہیں. یقین جانو اس آیت کو پڑھ کے اس نے جو بات کہا تو میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ جاتی. کہنے لگا حافظ صاحب بس قرآن کو بند کر دو، مجھے قرآن سے بھی شرک کی بو آ رہی ہے. یار ان کا کیا علاج کیا جائے؟ میں نے قرآن پاک بند کیا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے تو اپنی طرف جاؤ، ہمارے لیے ہمارا دین. جس کو قرآن سے بھی شرک کی بو آ رہی ہے اس کا کیا علاج کیا جائے یار؟ یاد رکھو حقیقی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے بھی عطا کرتے ہیں. اگر جبریل امین علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹا عطا کر سکتے ہیں تو اللہ کے ولی نہیں دے سکتے یار؟ اللہ کے نبی نہیں عطا کر سکتے؟ میں نے پہلے بتلایا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے بندے کے اندر جو کمال آتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور رب تعالیٰ کے اندر جو کمال ہے وہ اس کا ذاتی ہے. میں اس کے بارے میں ایک اور چھوٹی سی مثال عرض کر دوں. آپ ایک زمین کا ٹکڑا خریدتے ہو. میں ایسی مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ انکار نہیں کریں، آپ حضرات سب اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. آپ ایک زمین کا ٹکڑا خرید لیتے ہو. آپ نے اس زمین کے ٹکڑے کی پیمنٹ کر دی تو آپ اس زمین کے ٹکڑے کے مالک بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ یقیناً آپ کہیں گے ہم مالک بن گئے.
تو بھائی آپ اس زمین کے ٹکڑے کے مالک بن گئے تو کیا وہ ٹکڑا اللہ کی ملکیت سے باہر نکل گیا؟ اگر کہو گے نہیں نکلا تو بھائی آپ بھی زمین کے مالک ہیں، رب بھی مالک ہے، تو شرک ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، نہیں بھائی شرک نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالی مالک حقیقی ہے اور ہم اللہ کی عطا سے اس زمین کے ٹکڑے کے مالک بنے ہیں۔ مالک ہم بھی ہیں، مالک رب بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت اس کی ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، اور ہمیں مالک رب نے جو بنایا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہم بنے ہیں۔ تو عطائی اور ذاتی برابر نہیں ہو سکتے۔ میں تو ہاتھ باندھ کر عرض کروں، خدا را یہ مسلمانوں کو مشرک بنانے کی جو مشین آپ نے لگائی ہے، اس مشین کو بند کرو۔ اگر اللہ کے ولیوں کے پاس جانا، نبیوں کے پاس جانا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ حکم دیتا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی جانوں پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر، گناہ کر بیٹھیں، تو پھر کیا کرے؟ جاؤ کا محبوب تیرے پاس آ جائے، اور رب خود بھیج رہا ہے۔ اگر اللہ کے نبیوں کے پاس جانے سے رب ناراض ہوتا ہے تو رب تعالیٰ جانے کا حکم دیتا ہے یار؟ یا تو یہ کہو آیت میں غلط پڑھ رہا ہوں، ترجمہ غلط کر رہا ہوں، مفہوم غلط ہے، میں معذرت کر لیتا ہوں، میں الفاظ بھی واپس لے لیتا ہوں، اور اگر آیت بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، تو یار پھر ہمیں اپنے عقیدے پر ڈٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے عقیدے کے ہتھیار ڈال دینے چاہیے، کیونکہ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہمارا علم غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا پاک کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ خود ارشاد فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر، جاؤکا، تو پھر یہ میرے محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی یہ تو حکم جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر حیات طیبہ میں ہے، اس کے بعد تو نہیں ہے، تو بھائی چلو بظاہر حیات طیبہ میں ہی سمجھ لو، تو رب تعالیٰ بظاہر حیات طیبہ میں سرکار کے جانے کا حکم دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ رب تعالیٰ یہاں کیوں فرما دیتا کہ اگر یہ ظلم کر لے تو مجھ سے معافی مانگے؟ سرکار کے پاس بھیجنے کا یہ کیوں ذکر کیا؟ باقی یہ تو اپنا اپنا ایک ایمان ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا امتی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ انتقال کر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا یار بڑا کمال، فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء والمرسلین فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا اے سوال کرنے والے، اے میرے صحابی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں اور وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک مثال دینا ضروری سمجھوں گا، اور میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو بیان کیے آگے نکل جاؤں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے نزدیک وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید 11واں پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے،
رب تعالیٰ ارشاد فرمائے والذین تبعہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت عطا کرے گا. تو جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا عرفہ اور اعلیٰ ہوگا. آئیے صحابہ کرام کے اندر جو سب سے افضل ہستی مقام رکھنے والی، میں آج ان کا ذکر کروں گا جن کو اگر ہم یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ہستی، سب سے بڑے عاشق اگر کوئی ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھو کہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت قریب آتا ہے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا، میری نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور پھر میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جا کے رکھ دینا، اور پھر درود و سلام کے گجرے نشاور کرنے کے بعد ادب سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے. اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں جہاں مسلمان دفن ہوتے ہیں وہاں دفن کر دینا. میں نے ایک بات رواں روی کہہ دی ہے، پتہ نہیں آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو یقین جانو آپ کو ایمان کی بڑی تازگی نصیب ہوتی. یار کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض نہیں کیا، ایسے صدیق تم کیا کہہ رہے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے اتنا عرصہ ہو گیا، وہ من و مٹی کے نیچے دفن ہے، وہ دروازہ کیسے کھولیں گے؟ اس سے پتہ کیا چلا کہ ہر صحابی کا عقیدہ ہے میرے نبی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ایک کہنے لگا نہیں حافظ صاحب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو اس لیے صحابہ کرام ڈرتے ہوئے ان کے آگے کوئی اعتراض نہ کر سکے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں یہ مان لیتا ہوں. ڈر گئے تھے، نہیں بول سکے. تو میں نے کہا جب آپ نے پردہ فرما لیا اب تو ڈر ختم ہو گیا تھا، اب آپ کی وصیت پر عمل نہیں ہونا چاہیے تھا. یار صحابہ کرام نے اس وصیت پر عمل کیا، چارپائی لا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے رکھ دی. اور جو صحابہ کرام کے اندر تفریق ڈالتے ہیں، جی آپس میں لڑتے تھے، یہ تھے، میں ان کی ذہن و زمین پر تھوڑی سی دستک دے کے عرض کروں گا کہ جب چارپائی لا کر رکھی گئی تو آگے بڑھ کر جس نے درود و سلام پڑھ کے عرض پیش کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے. کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دیا جائے. اور اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو لیٹے ہوئے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے تو برملا دو کا نام لے لینا. ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے سے زمین ریاض الجنہ بن رہی ہے تو جہاں سرکار جلوہ فروز ہیں تو وہ جنت سے اعلیٰ مقام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. تو ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. یار آپ یقین جانو دل جل جاتا ہے
جب کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک بندے سے میں نے کہا یار تم کہتے ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں مل گئے, وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو میں نے کہا سرکار نے دروازہ بھی کھول دیا تھا اور مزار پر انوار سے آواز بھی آئی تھی. کہنے لگا جی وہ آواز شیطان کی ہو سکتی ہے. ایسے بدبخت قسم کے بندے, اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت عطا کرے. اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں عطا کی کہ وہ اس کے محبوب کی شکل میں آئے یا اس کی آواز میں آ جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس نے خواب نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان کو یہ طاقت نہیں کہ وہ میری صورت میں آئے. تو میں تو آپ سب حضرات کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا کہ ان سب کے لیے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے, ان کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقائد کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا یہ قرآن جو ہے, ہمارا دین جو ہے وہ قیامت تک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر حیات طیبہ تک نہیں ہے, یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے. رب تعالیٰ ہمیں یہ اصول بتلا رہا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ جب تم اپنی جانوں کا ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اگر آپ کو میری بات سے ابھی بھی اختلاف ہے, تسلی نہیں ہو رہی, تو آؤ میں آپ کو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ مروی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد ایک اعرابی 3 روز بعد آیا, اور جب اس کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے ہیں, تو اس نے مزار پر انوار پر جا کے رونا شروع کر دیا اور وہاں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنا شروع کر دی, اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام یہ سنا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آپ کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, اب میرا کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے, اور میں تو یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. اور میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. تو فرماتے ہیں مزار پر انوار سے آواز آئی کہ تجھے بخش دیا گیا ہے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 3 دن بعد کا واقعہ ہے. اب بھی کوئی کہے کہ نہیں جی یہ صرف سرکار کی حیات طیبہ تک تھا, بعد والوں کے لیے نہیں ہے, تو اس کو پھر سمجھ لینا چاہیے, نہ اڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے محبوبوں کے پاس جانا پسند ہے, ناپسند نہیں ہے. میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا, اللہ کے نبیوں کو بتوں سے مت ملاؤ, اللہ کے ولیوں کو بتوں سے مت ملاؤ. بت اور چیز ہے اور اللہ کے نبی اور چیز ہے. ارے بتوں کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا, اللہ کے دوستوں کے پاس جانے سے رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کو اس طرح مت ماپو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں دوسری بات اور بھی اپنے ساتھیوں سے عرض کروں گا, خدا را آپ حضرات بھی کوشش کرو کہ آیت پوری پڑھ کے سنایا کرو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ یہاں تک نہ رہیں, آگے بھی جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہ گاروں کو سرکار کے در پر چلے گئے تو بس بات بن گئی. نہیں بھائی, وہاں جانے سے بات نہیں بنتی, وہاں جا کے کرنا کیا ہے. قرآن کہتا ہے فاستغفر اللہ, پھر وہاں جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو یار. یہ نہیں وہاں جا کے سیلفیاں بنا کے آ جاؤ, وہاں جا کے غلط کام کر کے آ جاؤ, وہاں پر جا کے شاپنگ کر کے آ جاؤ اور کہو کہ بات بن گئی. نہیں بھائی, وہاں جا کے کرنا کیا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے
کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور وہاں آ کے کرو یہ کہ فاستغفر اللہ، وہاں توبہ کرو. واستغفر لهم الرسول. جب تم توبہ کرو گے، ندامت کے آنسو بہاؤ گے، تو پھر میرا محبوب تمہارے حق میں شفاعت کرے گا. جب اللہ کے محبوب کے ہاتھ اٹھ گئے تو پھر ہوگا کیا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم. تو پھر تم بے شک ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری بخشش ہو تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرو یار. اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں، میں وہ جلدی شرائط بیان کر دیتا ہوں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اقبال جرم کرو. مانو مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آج تو دکھ والی بات یہ ہے کہ ہم غلطی کر کے مانتے ہی نہیں ہیں. ہم غلطی کو غلطی سمجھتے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں یار تم سودی کاروبار کیوں کرو؟ وہ ساری دنیا سود چل رہی ہے، میں نے کر لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ وہ سود کو برا نہیں سمجھ رہا. جب برا کو سمجھے نہیں ہے توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ اقبال جرم کرو، مانو مجھ سے غلطی ہوئی ہے. دوسری شرط ہے احساس ندامت. چہرے کے اوپر ندامت کے آنسو بھی ہوں، چہرہ رونے جیسی شکل بنے. احساس ندامت ہے کہ اس کے اندر اب احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ نہیں غلطی بھی کر کے اکڑ رہا ہے اور بھیڑ کے ہو گیا. نہیں، ندامت، گناہ کر کے نادم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. حدیث پاک میں جب بندے سے غلطی ہو جائے اور اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہو، وہ ندامت بندے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اتنی دیر تک اس سے جدا نہیں ہوتی جتنی دیر اس کو جنت میں داخل نہیں کروا دیتی. تو فرمایا دوسرا شرط یہ ہے احساس ندامت ہو، اپنی غلطیوں پر نادم بھی ہو. اور تیسری شرط ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرے. یہ نہیں چلو ہوں آئے ہیں سرکار ہوں تے توبہ کر لیں کہا جا کے پھر چھرا تیز کر لیں گے. یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے. توبہ کرو، اس طرح توبہ کرو کہ گناہوں سے ایسے باہر آ جاؤ جس طرح بھینس کے تھنے سے دودھ باہر آیا ہے. اب دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہے. تو بھی گناہوں سے ایسے باہر آ جا کہ اب تیرا گناہوں کی طرف واپس پلٹ کے جانا ناممکن ہو جائے. پھر یہ ہے کہ اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو وہ حق اس کا واپس کرو. یہ نہیں کہ میں لوگوں کے جناب مارکیٹ کا صدر ہوں، کمیٹی کے پیسے اکٹھے کر کے سارے جناب چلا گیا وہاں اور جا کے کہتا ہوں جناب اپنا میری تو بخشش ہو گئی. نہیں بھائی، جن کا قرضہ ہے ان کا واپس کرنا پڑا. جو اپنی جان رب تعالیٰ کے راستے میں دے رہا، شہید کو قرضہ معاف نہیں، تجھے قرضہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ جو غریبوں کا مال کھایا ہوا ہے، یتیموں کا مال کھایا ہوا، ان کو واپس کرو جا کے یا ان سے معافی مانگو. تو میں تمام علماء کرام کی خدمت میں، نعت خواں حضرات کی خدمت میں ادب سے عرض کروں گا خدا را یہ آیت پوری پڑھ کے سنایا کرو. آیت پوری یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جا کے نادم ہو، وہاں جا کے معافی مانگو. آج ہم معافی کی طرف لاتے ہی نہیں ہیں. وہاں معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں شفاعت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.